بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوہ سلیمان ٹی وی سے احمد خان لغاری۔ آج آپ سے 5 جولائی کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ 5 جولائی 1977 کو ملک کے منتخب وزیر اعظم کو برطرف کیا گیا، ایک جمہوری وزیر اعظم کو برطرف کیا گیا، اور نہ صرف برطرف کیا گیا بلکہ آپ لوگوں کو شاید یاد ہو یا تاریخ کے اوراق میں آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وزیر اعظم کو پھانسی پہ بھی چڑھایا گیا، اور اس کے بعد اسی خاندان کے لوگوں کو اور بھی مصیبتیں جھیلنی پڑیں، بلکہ ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی کو سر عام لیاقت باغ میں قتل کر دیا گیا۔ یہ وہ سانحہ ہے جو ہماری سیاسی تاریخ میں ایک تاریک باب ہے۔ آپ سے گزارش اتنی کرنی ہے کہ آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم کو جب برطرف کیا گیا، ذوالفقار علی بھٹو کو جب برطرف کیا گیا تو اس وقت بھی ملک میں مٹھائیاں تقسیم کی گئیں، اور وہ سیاستدان بھی جو ان کے ساتھ اقتدار میں شریک ہو گئے۔ ہم الزام تو دیتے ہیں کہ ڈکٹیٹرز نے یہ کیا، اور یہ بات سچ ہے کہ ڈکٹیٹرز نے ملک پر قبضہ کیا، لیکن ان ڈکٹیٹرز کے ہاتھ کون مضبوط کرتا تھا؟ ان ڈکٹیٹرز کے ہاتھ ہمارے ہی سیاستدانوں نے مضبوط کیے ہیں۔ ہم 1947 سے آج تک اگر دیکھیں تو ملک میں ڈکٹیٹروں نے حکومت کی۔ ایوب خان نے حکومت کی جو 10 سال سے زائد تھی، اس کے بعد جنرل ضیاء الحق صاحب آئے، انہوں نے بھی حکومت کی۔ کیا ان لوگوں کے ساتھ ہمارے سیاستدان شریک نہیں تھے؟ کیا ہمارے سیاستدانوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے حکومت نہیں کی؟ اگر سیاستدانوں نے بیٹھ کے حکومت کی ہے، ان کا ساتھ دیا ہے، تو پھر اس کا قصوروار صرف ڈکٹیٹر نہیں ہے بلکہ ہمارے سیاستدان بھی ہیں۔ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہمارا آخری جو مارشل لاء ہے، جسے آپ مارشل لاء کہیں، ایمرجنسی کہیں، جنرل پرویز مشرف، انہوں نے بھی تقریباً 10 سال حکومت کی، اور ان کے ساتھ بھی سیاستدان تھے، اور سیاستدانوں نے اپنی حکومت کر کے اور انہوں نے اس کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ اور آج بھی وہی لوگ اس جمہوری حکومت کے ساتھ ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو ہر ڈکٹیٹر کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور جمہوری حکومتوں کے بھی ساتھ مل جاتے ہیں۔ یہ لوگ ملک کے لیے بھی مخلص نہیں ہیں، اور یقیناً یہ اپنے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ ایوب خان سے لے کے پرویز مشرف تک جو ڈکٹیٹر بھی آیا، اس کے اوپر بدعنوانی کے الزام نہیں ہیں، ان کے اوپر جائیدادیں بنانے کا الزام نہیں ہے، لیکن اس کے برعکس ہمارے سیاستدانوں پہ ایسے الزامات ہیں، اور ان کی کئی بار انکوائری ہوئی، تحقیقات ہوئیں، اگرچہ کچھ نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود ہمارے سیاستدانوں پہ بدعنوانی کے الزامات لگتے رہے ہیں اور آج بھی لگ رہے ہیں۔ ہمارے سیاستدان ان پہ الزامات لگتے رہے ہیں، لیکن ملک کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے اقتدار میں آ کے ان کے اوپر بدعنوانی کے الزام نہیں ہیں، کسی قسم کا کوئی الزام ان پہ عائد نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود ہماری بدقسمتی یہ رہی کہ جب غلام اسحاق خان نے مسلم لیگ نون کی حکومت کو برطرف کیا تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اگلے ہی روز مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں نواز شریف صاحب جناح کیپ پہن کر پھر دوبارہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ حالانکہ انہوں نے جو رات کو چارج شیٹ دی، وہ سب لوگوں کو یاد ہوگی کہ انہوں نے مسلم لیگ پر کتنے الزام لگائے۔ اس کے باوجود اگر ہم 1947 سے صرف کرپشن کا ہی جائزہ لینا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے
کہ ہمارے سیاستدانوں نے وہ کمالات دکھائے اور وہ ان پر بدعنوانیوں کے الزامات ہیں، اگرچہ ثابت نہیں ہو سکتے۔ کیوں ثابت نہیں ہو سکتے؟ یہ وہی ایک ٹولہ ہے جو بار بار اپنے شکل اور اپنے چہرے بدل کے پھر دوسری حکومت کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ ابھی ہم اگر اس دور کی بات کریں، تحریک انصاف کا دور حکومت، اس کو اگر دیکھیں تو ریاست مدینہ کے نام پہ یہ لوگ اقتدار میں آئے، 2 سال ہونے کو ہیں، لیکن کوئی ایسا کام جسے ہم یہ کہہ سکیں کہ بہت ہی جس پہ تعریف و توصیف کی جا سکے، میرے خیال میں ان کا کوئی ایسا کردار نہیں ہے کہ انہوں نے اس میں بہتری پیدا کی ہو، ملک کے نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہو۔ اور اسی طرح ہی اس کے ارد گرد وہی لوگ ہیں جو پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت میں تھے اور اس کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت میں تھے، آج ارد گرد وہی لوگ نظر آ رہے ہیں جو پہلے ہی مختلف حکومتوں میں رہے ہیں۔ اور آج جناب تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو وہی لوگ سپورٹ کر رہے ہیں جو لوگ پہلے تھے۔ اگر ہم کرپشن کی بات کریں تو ابھی اس وقت جو ہمارے اقتدار میں ایم این اے ہیں، ایم پی اے ہیں، کس پر الزام نہیں ہے؟ اگر ہم ڈیرہ غازی خان کی بات کریں تو زرتاج گل صاحبہ، اس پر اتنے الزامات ہیں کہ لوگ اسے ایک ترجیح کے طور پر لائے، سرداروں کو شکست دی اس نے، لیکن آج وہ کسی سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لوگوں سے بالکل رابطہ نہیں رکھتی، اور یہ بات جو بار ایسوسی ایشن کے صدر نے اس کی ویڈیو میں آپ نے سنی ہوگی، دیکھی ہوگی، کہ انہوں نے بڑا واضح کہا کہ اگر میں بھتہ دے دوں تو میرا چیک ڈس آنر نہ ہوتا اور مجھے پیسے مل جاتے، لیکن میں کسی صورت میں ایم این اے کو بھتہ بھی نہیں دوں گا اور اس کو کسی قسم کی رشوت بھی نہیں دوں گا۔ اس سے بڑھ کے الزامات اور کیا ہو سکتے ہیں کہ اگر بار کا صدر یہ کہے کہ وہ پیسے مانگتے ہیں، ایم پی اے پیسے مانگتے ہیں یا ایم این اے پیسے مانگتے ہیں، تو اس سے زیادہ پھر اور ہم اب اور کیا کر سکتے ہیں؟ ان پہ الزامات اور کس طرح کے ہم ثابت تو نہیں کر سکتے، لیکن حالات بتاتے ہیں کہ یہ لوگ اسی روش پہ چل رہے ہیں جیسے 1947 سے آج تک ہمارے سیاستدانوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ اس دفعہ آپ دیکھ لیں کہ جون کے مہینے میں وہی کرپشن جو اکاؤنٹ آفس میں دیکھی گئی، راتوں کو لوگوں کے بل پاس ہوتے رہے، جعلی بل پاس ہوتے رہے، بڑا محکمہ نہیں، اس میں چھوٹے محکمے بھی شامل ہیں، اس میں کمشنر آفس بھی شامل رہے، اس میں ڈی سی آفس بھی شامل ہے، اس میں اور دیگر محکمے بھی شامل ہیں، اور ایک مخصوص لے کے ان کا ایک پیسے کا ایک خاص سٹائل تھا کہ وہ اگر دے دیے جائیں تو ہر قسم کا بل پاس ہو جاتا تھا۔ اس کے ساتھ جو ترقیاتی محکموں میں جیسے لوکل گورنمنٹ ہے، پبلک ہیلتھ ہے اور پی ڈبلیو ڈی ہے، ان لوگوں نے بھی خوب اپنا چاندی کی ہے، اور ان کو راتوں کو بیٹھ کے وہ بل پاس ہوئے ہیں جو ابھی تک کام مکمل بھی نہیں ہوئے تھے، ان کے بھی پیسے ان کو مل گئے ہیں۔ میں کسی بھی ایم این اے ایم پی اے کا نام نہیں لیتا، سب لوگ جانتے ہیں، ہر بندہ خود منصف ہے، وہ دیکھے کہ انہوں نے صرف اسی جون میں کتنے پیسے کمائے ہیں۔ اور ایک بات جو آپ کے لیے بھی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایم این اے یا ایم پی اے وہ اپنی گرانٹ جو گورنمنٹ پیسے دیتی ہے، پہلے لوکل گورنمنٹ کو دیے جاتے ہیں، پھر کبھی بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کو دیے جاتے ہیں، پھر ٹف ٹائل اور دیگر نالی گلی کے لیے سولنگ کے لیے پبلک ہیلتھ کو دیے جاتے ہیں، اور پھر پبلک ہیلتھ سے ہٹ کے پھر پتہ چلتا ہے کہ پی ڈبلیو ڈی کو پیسے دے دیے گئے ہیں۔ چونکہ اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ جو افسر زیادہ پرسنٹیج دیتا ہے اس کے لیے وہ کام کرتے ہیں، اور وہ پرسنٹیج براہ راست ایم پی اے کو جاتی ہے اور ایم این اے کو جاتی ہے۔ یہ کسی سے بھی آپ پوچھ لیں کہ کیا ایسا نہیں ہوا؟ کیا جو پیمنٹ جون میں ہوئی ہے اور جون کے آخری ہفتے میں جو اکاؤنٹ آفس میں
اور تعمیراتی محکموں میں جو کچھ ہوتا رہا ہے، کیا وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے؟ تو پھر ہم کیسے کہہ دیں کہ یہ لوگ کرپشن نہیں کر رہے؟ ہم نے تو سوچا تھا کہ یہ ریاست مدینہ ہوگی اور ریاست مدینہ میں وہ چیزیں ہوں گی جو واقعی ریاست مدینہ میں تھا، لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ ہم نے اپنے ہی گھر کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اگر پی آئی اے کی انکوائری کو دیکھیں تو وہ بھی پوری دنیا میں ہمارے پائلٹس کو بین کر دیا گیا ہے۔ کیا اس میں کیا بہتری کی آپ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کوشش کی ہوگی کہ پوری دنیا میں ہمارے پائلٹس کو بین کر دیا گیا ہے؟ اور آج صورتحال یہ ہے کہ ہر محکمے میں لوگوں کی جو سال سے زیادہ سیٹیں خالی پڑی تھیں ان کو بھی بین کر دیا گیا ہے، اس پہ کوئی اپائنٹمنٹ نہیں ہوگی۔ اور بے روزگاری کا عالم یہ بن گیا ہے کہ اب ہم یہ اگر کہیں کہ جو پچھلی حکومتوں نے جعلی سندوں پہ، جعلی لائسنسوں پہ پائلٹ بھرتی کیے تھے، وہ جہاز چلا رہے ہیں، اور جو پڑھے لکھے ہیں، جو جینوئن ڈگری ہولڈر ہیں، وہ رکشہ چلا رہے ہیں۔ میں یہ جو تمام باتیں کر رہا ہوں، میرا ایک ہی کوہ سلیمان ٹی وی سے آپ لوگوں سے وعدہ ہے کہ کسی پہ میں ایسے الزام نہیں لگاؤں گا۔ میں نے وہ بات کرنی ہے جو سچی ہوگی، صحیح ہوگی، چاہے اس میں ایم این اے لپیٹ میں آئے، ایم پی اے لپیٹ میں آئے، یا کوئی اپوزیشن کا بندہ آئے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس چینل کو ایک ایسے طریقے سے آپ تک وہ خبریں لاؤں کہ وہ نہ تو کسی کے خلاف ہو کہ بندہ محسوس کرے کہ جناب انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، لیکن سچ بات جو ہوگی، حق بات جو ہوگی، میں آپ سے کرتا رہوں گا، اور وقتاً فوقتاً آپ لوگوں سے اس سلسلے میں بات کرتا رہوں گا۔ آج بھی موقع ہے، آج بھی عمران خان سے لوگوں نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں۔ اگر وہ بہتری پیدا کر سکتا ہے تو آج بھی بہتری پیدا کرے، چونکہ آج بھی لوگ ریاست مدینہ کا خواب دیکھنے والے بہت سے لوگ مایوس ہو چکے، لیکن آج بھی امیدیں ہیں، آج بھی ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ شاید وہ کوئی بہتری پیدا کر سکے اور واقعی ہم ریاست مدینہ کی طرف بڑھ سکیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے اس کوہ سلیمان ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میری بات پہنچے۔ میں انشاءاللہ آپ سے جو بھی ایشو ہوگا آپ سے بات کرتا رہوں گا۔ آپ سے یہی گزارش ہے کہ میری اس بات کو عام لوگوں تک پہنچائیں، دوسروں تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ پھر کسی دوسری بات کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گا۔ فی الحال آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔